بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کار خیر کی نیت سے شیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا کپڑا بدلنے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے، اس بارے میں بہت سارے لوگوں سے بہت ساری باتیں منقول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کپڑا بدلنے سے وضو مکروہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ صاف یہاں تک کہتے ہیں کہ مکروہ نہیں ہوگا بلکہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ دوپٹہ سر سے ہٹ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں اس کی ساری تفصیل بیان کر دی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے نے پاخانہ یا پیشاب کر دیا تو کیا وضو کے بعد اس کو صاف کرنے سے پھر سے وضو کرنی ہوگی؟ پھر کچھ یہ پوچھتے ہیں کہ اپنے بدن پر نظر پڑ گئی تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو سب کے جواب فرداً دیے جا چکے ہیں، لیکن آپ کے سامنے سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے تاکہ آئندہ اب کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ سب سے پہلے جو بیسک رولز ہیں ہم اس کو سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو وضو توڑنے والی قرار دیا ہے، اور جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو توڑنے والی قرار دی ہے اس میں یہ چیزیں کیا ہے جس کو میں نے اوپر بیان کی ہے یا نہیں۔ تو فقہ کی تمام کتابیں، آپ کسی بھی کتاب کو ملاحظہ کر سکتی ہیں، اس میں نواقض وضو یعنی وضو توڑ دینے والی چیزیں 8 ہے۔ پہلا ہے اس میں پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان جگہوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ دوسرا یہ ہے کہ گیس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، یا یہ بھی سوال بہت مرتبہ آ چکے ہیں کہ زخم تھا پھٹ گیا لیکن بہا نہیں ہے یا پھر بہہ گیا ہے تو کیا حکم ہے؟ بہہ جانا اپنے سیلان دم ضروری ہے۔ اگر وہیں پہ ظاہر ہو کہ تھوڑا سا خون کہیں پہ چھلا گیا، وہیں پہ ظاہر ہو کے رہ گیا تو اس سے وضو قطعی نہیں ٹوٹے گا، نہ مکروہ ہوگا۔ ہاں، اپنی جگہ سے بڑھ گیا، تجاوز کر گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا، منہ بھر کے قے کرنا۔ منہ بھر کے تھوڑا سا آ گیا اگر منہ میں پانی یا دانہ کچھ بھی تو اس سے نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا کر کے کئی مرتبہ ہوا اور ان تمام کو اگر اکٹھا کیا جائے پھر دیکھا جائے تو منہ بھرنے کے برابر ہو جائے گا، تو پھر منہ بھر کے قے کے برابر اس کو مانا جائے گا اور پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹا، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سہارا لگا کے نہیں کوئی بیٹھا، بالکل ٹائٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، یا کھڑا بہت سارا لوگ سو جاتا ہے، تو ان سب میں نہیں۔ اگر سہارا لگا کے سویا ہے جس میں انسان کے جسم کے ڈھیلے ہونے کا محسوس ہوتا ہے تو اس وقت میں وضو ٹوٹتا ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ مجنون یا دیوانہ یا پاگل ہو جائے تب وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ اس کو کچھ ہوش ہی نہیں ہے کہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے جسم کے اندر باہر اور کیا نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 8واں ہے کہ رکوع اور سجدہ والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان ڈیٹیل کے بنا پر یہ سمجھ میں آ چکی ہے بات کہ یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہے اس میں وضو توڑنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مکروہ ہوگا یا نہیں۔ وضو کو مکروہ کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ 4 ہیں، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ اب جب ناپاک جگہ پہ وضو کریں گے تو تھوڑی سی جو غلاظت ہے اڑ کر اپنے بدن پہ پڑے گا تو ہماری نماز آدھے پاکی آدھے ناپاکی میں ہوگی، اسی لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک کا صاف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تلقین کی ہے کہ غلاظت یعنی بائیں ہاتھ سے غلاظت والے سارے کام کیے جائیں، اور اگر ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کیا جائے گا تو وضو مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 کیا ہے کہ وضو میں دنیا کی باتیں کرنا۔ دنیا کی باتیں، آپ جا رہے ہیں کدھر اور دیکھ رہے ہیں کدھر، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جا رہے ہیں اللہ کی طرف تو پورے متوجہ ہو کے ابھی سے ہی مطلب من دھن تن لگا دینا ہے کہ اب ہمارا رخ کہیں اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ سے چھوٹی ہیں، سب پیچھے ہیں، میرے آگے صرف ایک اللہ ہے۔ تو اس طرف جانا ہے تو ابھی سے ہی مطلب ذہن کو اس طرف موڑنا ہے، دنیا کی باتیں نہیں کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ اور اس وقت کی سب سے جو اہم چیز ہے برکت کے بنا پہ وہ یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے، انشاءاللہ برکت بے پناہ ملتا ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دنیا کی بات کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔
بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈائریکٹ وضو کر کر کے مصلی تک یوں ہی چلے جائیں چپ چاپ اور نماز خاموشی سے پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کر لیا تو کوئی دقت نہیں ہے، کر لیا اگر کوئی ضرورت پڑ گئی تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح آپ کو کبھی نصیب ہو جائے تو سمجھیے کہ خوش نصیبی ہے کہ بالکل وضو اور نماز کے درمیان میں ہم کسی سے ہم کلام نہیں ہوئے۔ چوتھی چیز ہے سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سنت کے خلاف وضو کرنے کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا ہے، اب 3 کے بجائے کسی نے 5 مرتبہ دھویا کہ مجھے تشفی نہیں ہو رہی ہے، تو تشفی ہو یا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 مرتبہ دھونا ہے، چند قطرے ٹپک جائے تو دھونا لازم آ جاتا ہے، غسل لازم آ جاتا ہے، تو آپ کی وضو ہو جائے گی۔ اگر آپ شک کے مریض ہیں تو رہیں، لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عضو کے لیے جتنی حد مقرر کر دی ہے اتنی حد کو دھونا بس ضروری ہے 3 مرتبہ، اور آپ کو لاکھ شک ہوتے رہے تو وہ آپ 1000 مرتبہ دھوئیں گی تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پے در پہ وضو کرنا، ایک عضو کے بعد دوسرے عضو کو دھونا، تو ان تمام چیزوں کو اگر سنت کے خلاف کریں گے تو پھر وضو مکروہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تمام چیزیں جس کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کسی کا بھی کوئی لین دین نہ نواقض وضو سے ہے اور نہ وضو کو مکروہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں اتنا ہے کپڑے جلدی سے بدل لے کیونکہ اب جا رہا ہے، وضو باوضو ہے، اب اس سے نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تو زیادہ دیر نہ کرے، زیادہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ یہ تو شرم و حیا سے ریلیٹڈ ہے، اس کو جتنا کم وقت میں کر لیا جائے بہتر ہے۔ اور جہاں تک کہ بچے کے پاخانہ پیشاب دھونے کا ہے تو اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ کر کے جتنا احتیاط برت کر کے دھو لے، پھر ہاتھ وغیرہ صابن سے جیسے اپنے استنجا سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ وغیرہ مل کر دھو لیا جاتا ہے اسی طرح بچے کے بعد بھی دھو لے، بس اتنا کافی ہوگا، باقی شک و شبہات میں زیادہ پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ والسلام علیکم۔